اہل سنت نوجوان لڑکوں کے شہزادوں کے کچھ سوالات مجھ سے، جس میں خاص مذہبی اور تنظیمی اور ادبی حلقوں سے بھی تعلق رکھنے والے اور طلباء اور طالبات، ان کے بھی کچھ سوالات ہوتے ہیں، جس میں لڑکیاں بھی بہت سی دفعہ شامل ہوتی، ظاہر ہے ہر فیکلٹی کی، ہر شعبے کی۔ تو اس حوالے سے ذرا میں چاہ رہا تھا تھوڑی سی گفتگو کروں۔ اصل میں پہلی بات، ایک سوال بڑا اٹھتا ہے کہ کیا کسی عورت، مسلمان عورت کا غسل کوئی مرد دے سکتا ہے؟ بحیثیت شوہر کے مرد دے سکتا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ علماء فقہا کے خود قدغان لگاتے ہیں، بعض دفعہ ایک یونینیمس بننے کے لیے، ایک ڈفرینشل پوائنٹ آف ویو یا اسکول آف تھاٹ زبردستی کا پیش کرنے کے لیے۔ دراصل دیکھا جائے تمام فقہا کی روح سے ہونا تو حنفی اسکول آف تھاٹ میں بھی ایسے ہی ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہے بھائی۔ عام حالت میں اگر کوئی مسلمان عورت مرے تو اس کا غسل عورت ہی دے گی۔ ظاہر محرم نامحرم کا معاملہ ہوتا ہے، اور اس میں ظاہر جب وہ مری ہے تو ظاہر ایک تو غیر افراد مرد ہیں، ان کا تو ویسی نگاہ ڈالنا غسل کے وقت یا تدفین کے وقت چہرہ دیکھنے کو بھی کہا جاتا ہے، خاص شریعت مطہرہ کی روح سے سگے اس کا چہرہ مبارک دیکھیں جی، جب اسے لحد میں اتارا جاتا ہے آخری دفعہ زیارت کے لیے جی۔ اسی طرح غسل بھی عورت ہی دے گی۔ ایک مسلمان عورت اگر مری ہے تو غسل مسلمان عورت دے گی، مگر یہ اطلاق عام طور پر ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان عورت مرے گی تو اس کا غسل مسلمان عورت دے گی، پر شریعت مطہرہ میں رسول کریم نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ طاہرین معصومین علیہ السلام سے بھی، ایون کے صحابہ سے بھی جی، یہ ثابت الہ ہے کہ مسلمان عورت کے مرنے پر اس کو غسل اس کا شوہر دے سکتا ہے جی۔ البتہ اس کا اطلاق عام حالت میں روزمرہ کی صورت میں نہیں ہے اس کا اطلاق۔ پہلی مثال میں آپ کو دوں کہ رسول کریم نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا غسل دیا جی۔ آپ نے ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ تعالیٰ وآلہ وسلم کے نکاح میں سب سے افضل الاولیاء آنے والی جی، اور بقول باقی ام المومنین کے حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حفصہ، حضرت ام حبیبہ، جتنی بھی آپ اٹھائیں، زینب بنت جہش، ایک رسول اللہ کی زوجہ کا نام زینب بنت جہش بھی تھا۔ تو ام المومنین میں اکثریت سے روایتیں موجود ہیں کہ رسول کریم نبی اعظم اور بالخصوص اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، آل محمد، اولاد رسول معصومین علیہ السلام، اور صحابہ کرام سے بھی، کہ رسول کریم نبی اعظم علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کا غسل کیا، حضرت خدیجہ کو غسل دیا۔ آئیے اگلی دلیل، امام علی مقام، مولائے کائنات، شیر خدا، مولود کعبہ، امام مرسلین حضرت علی بن ابی طالب نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا غسل کیا، کفن بھی دیا، لحد میں بھی اتارا اور غسل بھی دیا جی۔ پتہ چلا شریعت میں ایک مسلمان عورت اگر مر جائے تو اس کا شوہر اسے غسل دے سکتا ہے جی، یا ماں کا رشتہ ہو یا بیوی کا رشتہ ہو، دے سکتا ہے۔ عام حالت میں نہیں، روزمرہ میں نہیں، خاص حالت کے پیش نظر جب کوئی عورت موجود نہ ہو، اب وہ تو ظاہر اللہ کی ہادی اور ہدایت کا بھی معاملہ تھا، اللہ کے ہادی اور ہدایت ہونے کا بھی معاملہ تھا جی، تو ظاہر وہ تو دے ہی سکتے ہیں، ان کا تو مسئلہ ہی ہے۔ تو ویسے بھی اللہ کے ہادی نامحرم نہیں ہوتے جی، اللہ کی ہدایت نامحرم نہیں ہوتی جی۔ ایک بات میں کہہ رہا ہوں، نامحرم کا لفظ اللہ کے ہادیوں کے لیے نہیں آتا، عورت مرد کے رشتے کے لیے آتا ہے۔ میں ایک تھوڑا سا بتانا چاہ رہا تھا آپ کو۔ اب آئیے آپ یہ کہ پتہ چلا امت کے لیے نامحرم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ وسلم، امام الانبیاء، سردار دو جہاں، رحمت للعالمین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یا اس کے بعد دوسرے انبیاء، ائمہ معصومین، مرسلین، اہل بیت، آل محمد، اور اس کے بعد میں ظاہر ہے جو اسلام کا پیغام تو خیر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی بہت عام کیا، اسلام کا پیغام اور تبلیغات اور سفر وغیرہ۔ تو بہرحال سمجھ میں آئی، حضرت
खतीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन का गुस्ल रसूल करीम नबी आज़म ने दिया, हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने गुस्ल दिया हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को। एक रिवायत में हज़रत अबू बकर से भी बता दूं, अपनी वालदा का गुस्ल हज़रत अबू बकर ने भी दिया। जी, जब हज़रत अबू बकर की वालदा शुरू के अवाइली अशरे में तो वो भी इस्लाम नहीं लाई जी, एंड टाइम पे ही इस्लाम लाई थी। जब दरमियानी मुद्दत गुजर गई तो इस्लाम लेकर आई थी वो बाद में, तो उनका गुस्ल भी हज़रत अबू बकर ने ही दिया था, अपनी वालदा का गुस्ल। जी, तो औरत को गुस्ल मर्द दे सकता है, शौहर भी दे सकता है, और अगर औलाद है तो माँ को भी गुस्ल दे सकती है, लेकिन कब? आम हालत के पेश नज़र नहीं, रोज़मर्रा के अमल में नहीं कि पता चला जब भी किसी औरत का इंतकाल होगा तो उसका मर्द ही उसे गुस्ल देगा। जी नहीं, ना आम हालत के पेश नज़र, लेकिन ख़ास हालतों में पता चला कोई औरत ही मौजूद नहीं है, या बाज़ ममालिक में तो हमने ऐसा भी देखा, इस्लामी ममालिक में, कि वहाँ मैयत और गुस्ल खाने के तौर पे मर्दों को तो रखा जाता है लेकिन ख़वातीन को रखा ही नहीं जाता। बाज़ इस्लामी ममालिक ऐसे भी हैं, ये यूनान वगैरह की तरफ चले जाएँ आप तो वहाँ ये भी मसले मसाइल हैं। तो बहरहाल अब समझ में आई पूरी दलील। तो भाई ये बात नहीं है कि मर्द अपनी बीवी को गुस्ल नहीं दे सकता, मुसलमान मर्द अपनी बीवी को गुस्ल नहीं दे सकता, या कोई औलाद अपनी माँ को गुस्ल नहीं दे सकती, लेकिन वो आम हालत में नहीं है। आम हालत में रोज़मर्रा की सूरत में जब कोई मुसलमान औरत मरेगी तो औरत ही उसे गुस्ल देगी, औरत ही देगी। लेकिन इस्लामी रिवायात सनतों में ये मिलता है कि रसूल करीम नबी आज़म ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजतुल कुबरा को गुस्ल दिया, हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को गुस्ल दिया, हज़रत अबू बकर ने अपनी वालिदा को गुस्ल दिया। हो गई बात। अब आइए अगली बात, एक और सवाल भी होता है, औरतें कब्रिस्तान नहीं जा सकती। अब भाई मैं माजरत खाऊँ, कुछ फ़ुक़हा के उलमा ने जो एक ज़िद कायम कर रखी है, जबकि आप असल घराने रसूल अहले बैत औलाद रसूल से रिवायत हदीसें और इमामों के तसलसल से लें, और उसके बाद जो उम्मत में बुखारी और सही मुस्लिम किताबें लिखी गई अहले सुन्नत में, उनसे भी अगर रिवायत सनतें लें या मिसालें बयान करने की कोशिश करें या करें, तो भाई औरतें अगर कब्रिस्तान नहीं जा सकती, मैं फिर कहूँगा तो हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा साने करबला के बाद और गम व मसाइब के आलाम जो शोहदाए करबला घराने रसूल औलाद रसूल पे गुजरी और असहाब हुसैन भी उसमें कत्ल हुए, तो वो कैसे कब्र पे जाया करती थी रसूल करीम की? जी, हाज़िरी देती थी। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अमीर हमज़ा की कब्र पे जाती थी रसूल अल्लाह की मौजूदगी में। इसे इमाम गज़ाली अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन इमाम गज़ाली ने भी बयान किया है। जी, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जी उम्मुल मोमिनीन वो भी जाती थी, कहाँ? अपने बाप हज़रत अबू बकर की कब्र पे। जी, तो मेरी तो समझ, हाँ, ख़ास आधी रात को या बिल्कुल वीराने सन्नाटे में औरतों को नहीं जाना चाहिए, इसके लिए तो ममनू फरमाया उलमा ने, लेकिन ऐसी बात नहीं कि अपने प्यारों की कब्र पे जाके ज़ियारत व वज़ाइफ दुआया आमाल या ज़ियारत अहले कबूर नहीं पढ़ सकती। अब ये बहरहाल कुछ फ़ुक़हा के उलमा ने जानबूझ के इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती जारी की हुई है कि मर्द कभी अपनी बीवी को गुस्ल नहीं दे सकता, मुसलमान मर्द। ओ भाई, आम हालत में तो नहीं दे सकता, औरत को औरत ही गुस्ल देगी, लेकिन ख़ास हालत के पेश नज़र रसूल अकरम ने, हज़रत खतीजा, हज़रत अली ने, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और हज़रत अबू बकर, एक रिवायत जी जो कि सियासत्ता से भी है, वो अपनी वालिदा को गुस्ल दिया उन्होंने। तो ये तो बेकारी बात हो गई कि कोई मर्द अपनी औरत को या कोई बेटा अपनी माँ को गुस्ल नहीं दे सकता। बेशक महरम नामहरम की कंडीशन ज़रूर लगती है, लेकिन ख़ास हालतों के पेश नज़र दिया जा सकता है। इस्लामी सनतों रिवायतों में मामला मौजूद है, आम हालत में नहीं दे सकता। औरत को औरत ही गुस्ल देगी। जी, औरत को औरत ही गुस्ल देगी जब भी औरत का इंतकाल होगा। जी, अब आइए कब्रों का मामला क्लियर हो गया, हाज़िरी देने का औरतों के, कि कब्रिस्तान औरतें जा सकती हैं नहीं। शबी बनाना, ये क्या दुलदुल घोड़े की निशानी रसूल अल्लाह और इमाम हुसैन और शोहदाए करबला और बाकी इमामों की सवारी के हवाले से ये निशानियाँ क्यों उठाई जाती हैं? ताबूत और जनाजे की ये निशानियाँ इस्लामी झंडे और अलम की क्यों निकाली जाती हैं? इस्लामी अलम और झंडे की ये निशानियाँ क्यों निकाली जाती हैं? ये शबियाँ क्यों बनाई जाती है? तो बिदअत और शिरक है। आइए ज़रा सहाबा कराम से कि शबियाँ बनाना बिदअत और शिरक है या नहीं। रसूल अल्लाह को मिस्र के सहाबी ने बाकायदा तैयार करके आलीशान मेंबर दिया। बाद में पहले तो रसूल अल्लाह ने लकड़ियाँ जमा करवाई सहाबा से और कहा कि एक मेंबर बनाओ 4 जीनों का। जी,
تو صحابہ نے ممبر بنایا. جب وہ ممبر کافی پرانا ہوتا چلا گیا مسجد نبوی میں, تو مصر کے ایک صحابی نے رسول اللہ کو تحفے میں شبیہ نشانی کے طور پہ ممبر بنا کے دیا. اور آج تک ہر مسجد میں مسلمانوں کی, ہر حلقے اور فقہ کی یہ ممبر جو موجود ہے, تو کیا یہ وہی ممبر موجود ہے جس میں رسول اللہ بیٹھتے تھے؟ جی. اور بعد میں امام علی مقام حضرت علی اور یہ خلفاء بیٹھے. اور معذرت خواہوں, خلفاء تو رسول اللہ کے احترام میں چلو جگہ چھوڑ کے نیچے بیٹھتے تھے. حضرت علی تو عین مقام رسول اللہ پر جا کر بیٹھتے تھے 4 زینوں میں ممبروں کے. جی. تو صحابہ نے پوچھا اے علی, باقی خلفاء تو نیچے بیٹھتے تھے پہلا زینہ چھوڑ کے, جہاں رسول بیٹھتے تھے ممبر پہ, دوسرے تیسرے چوتھے زینے پہ بیٹھتے تھے. یہ آپ علی رسول اللہ کے عین مقام پر جا کر کیوں بیٹھ گئے؟ آپ نے احتراماً زینہ چھوڑ کے نیچے کیوں نہیں بیٹھے ممبر کا؟ تو حضرت علی نے کہا جانشین اور وارث ہوتا ہی وہ ہے جو اہل کے مقام اور جگہ پر آ کر بیٹھے. جانشین اور وارث اسی کو کہتے ہیں جو اصل مقام اور اہلیت پر آ کر بیٹھے. جانشین وہ ہوتا ہی وہ ہے جو اصل والے کی جگہ پر بیٹھے. اب سمجھ میں آیا؟ میں رسول کا جانشین ہوں. جی. جب حضرت علی کو خلافت ملی تو آپ نے تینوں خلفاء کی طرح رسول اللہ کے اصل زینے جہاں وہ بیٹھتے تھے ممبر کے 4 زینے, ان کو چھوڑ کے نیچے کا رخ نہیں اختیار کیا, بلکہ جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے وہیں حضرت علی آ کر بیٹھے. جبکہ باقی 3 خلفاء رسول اللہ کی جگہ بیٹھنے کے بجائے نیچے والے زینوں پہ ممبر کے بیٹھتے تھے. تو یہ جو ہماری مسجدوں میں یہ جو آپ دیکھتے ہیں ممبر ہے, ممبر ہر فقہ حلقے کی مسجد میں, یہ شبیہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نشانی. شبیہ تو ہے یہ اصل والا رسول اللہ کا ممبر تھوڑی ہے جس میں رسول اللہ بیٹھتے تھے ہر مسجد میں, اور بعد میں خلفاء بیٹھے. پتہ چلا آپ کو؟ تو کیا یہ شبیہ نہیں ہے؟ شبیہ کسے کہتے ہیں؟ نشانی. جی. تو کیا یہ جو ہماری مسجدوں میں ممبر رکھے ہوئے ہوتے ہیں 4 زینوں والے ممبر, جی, تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو شبیہ ہے. تو اگر کوئی گھوڑے دلدل کی شبیہ نکالے اور کوئی, کیونکہ تابو جنازوں کو دفن نہیں ہونے دیا روضہ رسول میں, جی, بنو امیہ بنو عباسیہ نے, اور اس میں تو معذرت خواہوں حضرت عائشہ بھی امام حسن کے جنازہ نہ دفن ہونے کے معاملے میں بھی پیش تھیں, اور امیر شام اور مروان کے حواریوں نے اور بنو امیہ کے حواریوں نے اولاد رسول اطرت آل کا جنازہ دفن نہیں ہونے دیا روضہ رسول میں. خلفاء کی وصیتوں پر تو عمل کیا کہ ہمیں روضہ رسول میں دفنا دو, لیکن افسوس رسول کی اطرت کو روضہ رسول میں دفن نہیں ہونے دیا. تو ظاہر ہے اگر یہ نشانیاں تابوت اور جنازے کی نکالی جاتی ہیں تو ممبر رسول کو بھول گئے. یہ جو ہر مسجد میں ممبر رکھا ہوتا ہے, ممبر اور مسند, یہ بھی تو شبیہ ہے. اب آئیے ایک اور معاملہ, شبیہ بنانا بدعت اور شرک ہے. تو اب میں ایک آخری بات کرنے جا رہا ہوں, بعد کی باتیں پھر بعد میں کروں گا کہ اگر شبیہ بنانا بدعت اور شرک ہے, ٹھیک ہے, شبیہ بنانا بدعت اور شرک ہے, تو ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں, بڑا قلق ہے میرے سینے میں کہ میں کبھی بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکا, ان کی زندگی میں ان کا خیال نہیں رکھ سکا, ایک قلق ہے. آپ نے پلٹ کے پوچھا صحابی سے اپنے, رسول کریم نے, وہ اب حیات ہیں یا نہیں؟ صحابی نے فرمایا وہ حیات نہیں ہے یا رسول اللہ. پلٹ کر رسول کریم نے کہا صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, تو کیا تم ان کی قبر پر گئے زیارت اہل قبور کے لیے, دعائیہ کلمات کے لیے, اپنے ماں باپ کی, اپنے پیاروں کی قبر پہ گئے؟ صحابی سے کہا. صحابی نے کہا میں ان کو دفنانے کے بعد پلٹ کر کبھی ان کی قبروں پہ بھی نہیں گیا. تو رسول کریم نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جہاد کا معاملہ بعد میں دیکھنا, پہلے جاؤ اپنے ماں باپ کی پیاروں پہ, اپنے ماں باپ کی قبر پہ جاؤ. تو صحابی رسول اللہ نے کہا کہ وہ تو اب بہت طولانی راستہ ہے, ابھی میرا جانا تو مناسب ہے ہی نہیں, کافی لمبا طولانی سفر لگے گا مجھے. کہا جاؤ گجگجی مٹی, گیلی مٹی اٹھا کر لاؤ. گئے صحابی, دوڑ کے مٹی اٹھا کر لائے. کہا اب اس مٹی کے گجگجے گیلی مٹی اٹھا کر لایا. جب صحابی لائے گیلی مٹی اٹھا کر, تو رسول کریم نبی اعظم نے کہا اب اس گجگجی اور گیلی مٹی سے
اپنے ماں باپ کی لحد شبی نشانی کے طور پہ تیار کرو، نشانی کے طور پہ لحد چھوٹی سی تیار کرو۔ پتہ چلا گج گجی گیلی مٹی سے 2 چھوٹی چھوٹی لحد تیار کر لی۔ اب کہا رسول کریم نے کہ اس نشانی، اس شبیہ قبر کو دیکھ کر جو گج گجی مٹی کے ٹھیکرے سے تم نے لحد تیار کیے، لحد بنائی ہے میری آنکھوں کے سامنے، اب اس پر ارسال کرو سورہ فاتحہ اپنے ماں باپ کو۔ اس کا ثواب جہاں ان کی قبریں ہیں، جہاں ان کی لحد ہے، تمہارے اس سورہ فاتحہ کا ارسال کرنا ان کو وہاں منظور کروائے گا، وہاں قبول فرمائے گا، ان کی بارگاہ میں، ان کی قبر پہ۔ دیکھا آپ نے؟ تو وہ جو گج گجی مٹی کے ٹھیکروں سے رسول اللہ نے صحابی کو حکم دے کر اپنی آنکھوں کے سامنے نشانیوں کے طور پہ قبر کی شبیہ لحد بنائی اور کہا اس پر اب سورہ فاتحہ پڑھو، اس کا ثواب تمہارے ماں باپ کی اصل قبر پہ پہنچے گا۔ تو بتائیے وہ شبیہ نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ شبیاں بنانا بدعت اور شرک ہے جی۔ یہ ذوالجنا، یہ جنازے تابوت کی شبیہ، یہ تو بدعت اور شرک ہے۔ سنت صحابہ تو نہیں کہوں گا، لیکن سنت رسول اور سیرت صحابہ ہے، سنت رسول اور سیرت صحابہ ہے جی۔ جیسے نوحہ پڑھنا، حضرت نوح تیرا نام اے نوح، اے نوح، قرآن پاک فرقان حمید میں رب باری تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا اے نوح تیرا نام عبد الستار تھا، عبد الجبار تھا، تیرا نوحہ گناہ کرنا اپنے غم اور مصائب کو لے کر تیرے رب کو، تیرے پروردگار کو اتنا پسند آیا کہ نوح آج سے تیرا نام نوحہ گناہ کرنے والا پڑ گیا۔ ماتم کی دلیلیں بھی میں دے دوں گا اہل سنت فقہ کی سنت و روایتوں سے بھی، اور بالخصوص اور آل محمد اطرت آل اولاد رسول اماموں سے بھی اور ان کے رفقا سے بھی، حدیثوں اور روایتوں سے جی۔ اگلی دفعہ کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وصلی اللہ علیہ تعالی رسول الکریم، اما بعد۔